بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ 10 بوائز. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس آپ کو مطالعہ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم لوگ اپنے یونٹ نمبر 1 میں مشرف کا دور حکومت یعنی مشرف رجیم کے بارے میں پڑھ رہے تھے. اس میں ہم لوگوں نے جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے پرویز مشرف کی لوکل گورنمنٹس کے یعنی مقامی حکومتوں کے بارے میں پڑھا تھا. تو آج اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005. یعنی آج ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے بارے میں پڑھیں گے جو 2005 کا. The local and district government completed its tenure in June 2005. جون 2005 میں جو نئے بلدیاتی نظام و ضلعی نظام تھا اس نے اپنا ٹائم جو تھا وہ پورا کر لیا تھا. بیفور ہولڈنگ نیو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کہ جو نئے گورنمنٹ الیکشن جو تھے ہونے سے پہلے ان میں بہتری کے لیے اٹس رولز ور امینڈڈ ان کنسلٹیشنز ود پرووینشنل اسمبلیز. تو کہا کہ پہلے صوبائی اسمبلی سے آپس میں ڈسکشن کی گئی اور اس میں کچھ ترامیم یعنی چینجز کی گئی. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 واز پرومولگیٹڈ. تو کیا ہوا کہ ایک نیا جو تو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2005 جو تھا وہ جاری کیا گیا. اس کو جو جاری کیا تھا ممبرز آف یونین کونسلز اینڈ the members of councillors were reduced from 21 to 13. کہ جو پہلے بلدیاتی نظام تھا اس میں جو کونسلرز تھے ان کی تعداد 21 تھی. تو 2005 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پیش کیا گیا اس میں ان کی تعداد جو تھی وہ 21 سے کم کر کے 13 یعنی 21 سے کم کر کے اس کو 13 کر دیا گیا. کلیئر ہو گیا. سیکنڈ آ جاتا ہے ریفرینڈم 2002. On April 30th, 2002, the Election Commission announced to hold a referendum on the question of electing the Chief Executive General Pervez Musharraf as President of Pakistan for 5 years. 30 اپریل 2002 کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں ریفرینڈم کروانا یعنی استصواب رائے کرنے کا اعلان کیا تاکہ عوام کی رائے معلوم کی جا سکے کہ آیا وہ چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف کو صدر کے طور پر آئندہ 5 سالوں کے لیے منتخب کرتے ہیں یا نہیں. The opposition filed an appeal against the holding of referendum in the Supreme Court. اس مہم کو روکنے کے لیے حزب اختلاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی. However, the 9 members bench of the Supreme Court reject the appeal. تو کیا ہوا اس کا کہ سپریم کورٹ کے جو 9 رکنی بینچ تھا اس نے حزب اختلاف کی تمام گزارشات کو ریجیکٹ کر دیا. Consequently, on April 30, 2000, a referendum was held that gave Musharraf heavy mandate. اس میں کیا ہوا کہ پھر ان رکاوٹوں کے خاتمے کے بعد 30 اپریل 2002 کو ریفرینڈم ہوا جس میں پرویز مشرف ہیوی مینڈیٹ سے یعنی بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے. نیکسٹ آ جاتا ہے لیگل فریم ورک آرڈر یعنی لیگل LFO 2002. On August 21, 2002, Chief Executive Pervez Musharraf issued the legal framework order according to which the President would invite the nominee of the majority party in the National Assembly to take charge as Prime Minister and the Provisional Government would likewise invite the majority party in the Provisional Assembly to form the Provisional Government. اب یہ تھا جی LFO میں کہ چیف ایگزیکٹو پرویز مشرف نے 21 اگست 2002 کو LFO لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا. اب یہ جو آرڈر تھا جس کے تحت صدر قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی جو ہوگی اس کو ایک نمائندے کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دے گا اور جو ہے وہ صوبائی جو اتنے بھی گورنر ہیں وہ اکثریتی پارٹی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کی دعوت دیں گے. The LFO empowers the President to amend the Constitution such that the constitutional amendment cannot be challenged in any court of law. اب اس آرڈر کی روح سے صدر آئین میں ترمیم بھی چینج بھی کر سکتا تھا اور
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ترمیم کا یہ آرڈر کسی بھی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. All the presidential order and ordinance that the Election Commission issued after the emergency of August 14, 1999, and all the laws that were enforced between October 12, 1999 and August 21, 2002 could not be challenged as well. اب یہ کہتے ہیں کہ قومی جو اسمبلی کی تھی ان کی نشستوں کا اعلان بھی کیا گیا. صدر کے تمام آرڈر اور آرڈیننس جو الیکشن کمیشن نے 14 اگست 1999 کی ایمرجنسی کے بعد جاری کیے، اور وہ تمام قوانین جو 12 اکتوبر 1999 اور 21 اگست 2002 کے درمیان جتنے بھی وضع ہوئے تھے، بنائے گئے تھے، ان کو کسی طور پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی صدر کے جتنے بھی جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست 1999 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 اور 21 اگست 2002 کے درمیان جتنے بھی کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، کوئی بھی انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے یا کوئی آرڈر دیا ہے، اسے کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی جنرل الیکشن 2002. The general elections were held throughout the country on October 10, 2002. 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات منعقد کروائے گئے. The number of general seats in the National Assembly was fixed at 272. They were specified as number. ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد کتنی تھی؟ 272 یعنی 272 تھی. اب اسپیسیفائڈ سیٹ جو تھی، جو مقرر نشستیں تھیں، اب سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جی جنرل سیٹس، پھر وومنس، مائنورٹی اور ٹوٹل. جنرل سیٹس میں نیشنل اسمبلی کی 272، پنجاب کی 297، سندھ کی 130، KPK کی 99 اور بلوچستان کی 51. وومن جو تھی نیشنل اسمبلی میں 60، پنجاب میں 66، سندھ میں 29، KPK میں 22، بلوچستان میں 11. مائنورٹیز جو تھے وہ نیشنل اسمبلی میں 10 تھے، پنجاب میں 8 ان کی تعداد تھی، سندھ میں 9، KPK میں 3 اور بلوچستان میں بھی 3 تھے. اس طرح سے ٹوٹل ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں 342، پنجاب میں 371، سندھ میں 168، KPK میں 124 اور بلوچستان میں 65 ٹوٹل سیٹس یعنی نشستیں تھیں. اچھا جی، اب کہہ رہے ہیں ود 72 سیٹس PMLQ یعنی پاکستان مسلم لیگ جو کاف تھی emerged as a party with the largest number of seats in the National Assembly. It also secured 130 seats in the Punjab Assembly. ان انتخابات جو نتائج آئے اس میں مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کی. انہوں نے قومی اسمبلی میں 72 نشستیں، جبکہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے 130 سیٹس حاصل کی. جو سیکنڈ جو ہائیسٹ تھی پارٹی وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی اس نے 63 سیٹس جو تھی وہ ون کی، جبکہ جو MMA یعنی متحدہ مجلس عمل تھی، متحدہ مجلس عمل جو تھی اس نے 45 سیٹس حاصل کی نیشنل اسمبلی میں. ان دا پنجاب اینڈ سندھ PMLQ یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف، وائل ان خیبر پختونخوا دا MMA متحدہ مجلس عمل فارم گورنمنٹ کی پنجاب میں بنی جی PMLQ کی، پاکستان مسلم لیگ کاف کی، اور KPK میں بنی جی متحدہ مجلس عمل کی گورنمنٹ بنی. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی مشرف ماڈریٹ پالیسیز یعنی مشرف کی اعتدال پسندی. On September 11, 2001, the World Trade Center in New York and the United States Defense Department, commonly known as the Pentagon in Washington, was subjected to terrorist attack, resulting in thousands of deaths. اب 11 ستمبر 2001 جسے 9/11 بھی کہا جاتا ہے کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون جو ہے وہ ان کی ڈیفنس جو تھی وہ ڈپارٹمنٹ تھا ان کا، اس میں جس میں حملے ہوئے پینٹاگون پر جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے. القاعدہ آپریٹنگ فرام افغانستان claimed responsibility for this act.
تو ان حملوں کی جو ذمہ داری تھی وہ تنظیم القاعدہ نے لی، اور القاعدہ تنظیم کی جو قیادت تھی اس وقت افغانستان میں تھی۔ So, for having maintained close relation with the Taliban, Pakistan was also looked at with suspicions by the international community. The United States attacked Afghanistan. اس لیے امریکہ نے جوابی کارروائی کے طور پر افغانستان پر حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ساری دنیا پاکستان کو طالبان کا حامی اور دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ The Musharraf regime tried to protect the image of peace-loving country by offering all possible support to the United States in the war against terrorism. پرویز مشرف نے دنیا پر پاکستان کا نقطہ نظر اس وقت واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے۔ اس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ تعاون کا آغاز کیا اور امریکہ کو ہر ممکن تعاون کی امداد دی، جو ہے انہوں نے مدد کی پیشکش کی۔ تو مشرف رجیم جو مشرف کا دور تھا also pursued policies of moderation in contrast to extensions. ہمیشہ مشرف کا جو دور تھا اس نے انتہا پسندی کے متبادل کے طور پر اعتدال پسندی کا موقف اپنایا تاکہ امن قائم رہے۔ In 2006, a women right protection bill was passed to protect rights of women, which constitute more than 50% of population. اس کے ساتھ ہی روشن خیالی کا موقف اختیار کرتے ہوئے 2006 میں پرویز مشرف نے حقوق نسواں بل قومی اسمبلی سے پاس کیا تاکہ ملک کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ اپنی حکومت سے محروم نہ رہ سکے۔ امید ہے بچے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں سے جتنے بھی MCQs بنتے ہیں اپنی اسائنمنٹ پہ لکھیے گا۔ انشاءاللہ کل میں آپ کو اسیسمنٹ بھیجوں گی، سب نے اس کو سالو کرنا ہے اور مجھے منڈے کو سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔